ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. اس کو ذرا بہتر کیجئے بھائی. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، فقط ماتا میتتن جاہلیہ، وہ گویا زمانہ جاہلیت میں مر گیا. زمانہ جاہلیت کیا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے. زمانہ جاہلیت کیا ہے؟ اعلان توحید سے پہلے. زمانہ جاہلیت کیا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ سے پہلے. یعنی جس زمانے میں لوگوں میں یہ الجھن تھی کہ ہماری طرف اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کون نبی رسول یا امام بنا کر بھیجا گیا ہے. دین ابراہیمی کا دور ہے، وہ بھی خاندانی طور پہ کچھ ہستیاں ہیں کہ جو دین ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں. عموم جو ہے، عوام جو ہے، وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہی ہے. جیسے حضرت جعفر طیار نے حبشہ نجاشی کے دربار میں جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو فرمایا تھا کہ ہم کیسے رہ رہے تھے. اسلام کا تعارف جب انہوں نے کروایا، جب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، یہ جو آپ کے رسول نے پیغام آپ تک پہنچایا، یہ آخر اس کا تعارف کیا، یہ ہے کیا، اسلام ہے کیا؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ اسلام ایک شفا بخش دوا کا نام ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. فرمایا کہ ہم ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر صدیوں سال ہائے سال ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے. ہمارے ہاں بیٹیوں کو ذلیل، خواتین کو حقیر جانا جاتا تھا. ہمارے ہاں پڑوسیوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے. ہم ایک دوسرے کے لیے موت بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. کوئی تہذیب، کوئی اقدار، کوئی اخلاقیات ہمارے یہاں حاکم نہیں تھے. ہم بظاہر انسان کہلاتے تھے مگر ہمارے یہاں جانوروں سے زیادہ بے ہنگمی تھی اور حیوانیت کا دورہ تھا. ایسے میں ایک وجود سامنے آتا ہے اور اس نے آ کر کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے تمہارے لیے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے. پھر اس پر قرآن کی آیات نازل ہونے لگیں اور پھر اس نے ان آیات کو پڑھ کر ہمیں آدمی اور گوشت کے لوٹھڑے سے انسان بنا ڈالا. تو وہ جو زمانے جاہلیت جو ابھی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں. اس سے بلند صلوات. آپ اور بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، مکمل تقریباً شرکت بھرپور ہے. اس سے اور بلند صلوات. تو وہ جو امام جس کی معرفت کے بغیر گویا مرنے والا، وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے، گویا زمانہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتتن جاہلیہ. میرا محترم، میرا متوجہ مجمع، آپ کو ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. من ماتا ولم یعرف ہے. معرفت کے لیے ظہور ضروری نہیں ہے. جو آواز آتی ہے نا کہ صاحب معرفت پھر کیسے حاصل کرو گے جب وہ ہے ہی نہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، تمہاری ملاقاتیں نہیں ہو رہی. معرفت کی بات ہو رہی ہے، زیارت کی بات نہیں ہو رہی. کتنے ہی لوگ تھے جنہیں زیارت ہوتی تھی مگر معرفت نہیں تھی، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں زیارت نہیں ہوتی مگر معرفت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں زیارت نہ ہو تو اس کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے. ہم اپنے امام، ابھی پچھلے محرم کے بعد اور اس محرم کے درمیان عالمی سطح پر ایک شخصیت کی رحلت ہوئی اور اس کے بعد بعض لوگوں نے ہمارے درمیان ہی شک و شبہات کو ڈالنا شروع کیا کہ امام تو حاضر ہوتا ہے، امام کو تو حاضر ہونا چاہیے. امام کا حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دو جملوں میں اپنے محترم مجمع کو متوجہ کرنا چاہوں گا، خاص طور پر جوانوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا. ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ سب مجھ پہ ظاہر نہیں ہے.
تھوڑی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ سب ایک دوسرے پہ ظاہر نہیں ہے. جو حاضر ہو ضروری نہیں ہے وہ ظاہر بھی ہو. ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر جب ہوگا جب ہم پہچاننے لگ جائیں گے. میں زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. ممبر عمومی ہے، سب کو جوڑنے کا کام اس ممبر کا کام ہے. لیکن صرف اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں گا کہ مکتب چلانا اور ہے، کمپنی چلانا اور ہے. یہ مکتب ہے جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. جی ابھی اعلان کر دیجئے کہ 10 لاکھ فیملیز کو ہر مہینے مثلاً 20,000 روپے مہینہ ملے گا 10 لاکھ فیملیز کو. یہ 10 لاکھ فیملیاں جان مال قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گی 10,000 روپے 20,000 روپے دینے والے پر. کمپنی اور ہے بھائی، تنخواہیں اور ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. اللہ کرے میری بات کہی ہو، اس سے بلند صلوات پڑھیں. جی اگر کوئی اس انداز سے سوچ رہا ہے صاحب العصر کے لیے اور اس انداز سے سوچ رہا ہے کسی اور شخصیت کے لیے، تو وہ کیا منہ دکھائے گا مولا کائنات کو؟ کیا مولا کائنات کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا؟ جی کہا شام کے حاکم سے، بات کر چکا ہوں میں، اس کی تکرار نہ ہو. ایک جگہ کر چکا ہوں کہ کتنے لوگ تمہاری اطاعت کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ سب میری اطاعت کرتے ہیں. کہا کیسے طے ہوگا کہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں؟ حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد، معاف کیجئے گا مجھے یہ تاریخ کا عجیب صفحہ ہے، آج کے بعد کدو ایک سبزی ہے، کدو کو قبلہ رخ لٹا کر اللہ اکبر کہہ کے چھری سے ذبح کر کے کھایا جائے گا. جب تک کہ کدو کو جانوروں کی طرح ذبح کر کے نہیں کھاؤ گے اس کا کھانا حرام ہے. سارے مملکت نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور جب سب جگہ ایسا ہونے لگا تو کہنے لگا دیکھو میری کتنی اطاعت ہوتی ہے. اور یہ خبر جب میرے مولا علی تک پہنچی تو حضرت نے فرمایا جیسے کدو تم پہلے کھاتے تھے ایسے ہی کھاؤ، مگر ہوشیار رہو کہیں شیطان تمہاری عقل کو ذبح نہ کر دے. بھائی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اختیارات کے ساتھ جینے کا حق دینا اور ہے، عقل اور عقلائی انداز سے جینے کا حق دینا اور ہے، با اختیار معاشرے کو لے کے چلنا اور ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ گویا جاہلیت کی موت مرا. جی بلائی مجمع ہے، فضائل کا مزاج رکھنے والا مجمع ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. غدیر کے میدان میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا ان تک آپ کی رسالت ہی نہیں پہنچی. یعنی جن تک یہ بات نہ پہنچے جو آپ کہنے جا رہے ہیں سرکار، اگر یہ والی بات نہیں پہنچی، یہ بات نہیں پہنچائی، آپ نے یہ پورا عمل نہیں کر کے دکھایا، تو گویا کیا ہوا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. گویا ان تک رسالت ہی نہیں پہنچی. اس آیے کریمہ میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ جن تک ولایت علی نہ پہنچے ان پہ رحم کھاؤ، ان پہ مہربانی کرو، ان سے محبت کرو، ان تک محمد رسول اللہ پہنچاؤ. بہت مشکل ہے. بغیر جس نے نہیں پہچانا اپنے زمانے کے امام کی گویا وہ معرفت نہیں رکھتا، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے. یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جو کتب تمام اسلامی کے اندر مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اندر یہ حدیث کا اس کی تواتر کا ذکر ہے. جی عجیب حسین خوبصورت روایت آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. سورہ مبارکہ زاریات کی 56ویں آیت کی تفسیر پوچھی گئی میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سن رہا ہے میرا محترم مجمع؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن، اور نہیں خلق کیا میں نے جنوں کو، والانس انسانوں کو، الا لیعبدون مگر اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں۔ یہ کتنی مشہور حدیث آیت ہے، کتنی مشہور آیت ہے سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون۔ اس آیت کی تفسیر پوچھی امام حسین کے اصحاب نے۔ روایت کہتی ہے کہ خرج الحسین علی اصحابہ، حضرت نے فرمایا کہ میں سب کو جمع کروں، میں کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جب سب جمع ہوئے تو حضرت نے پھر خطاب ارشاد فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا الا لیعرفوہ، اللہ نے کسی بھی مخلوق کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر فرما رہے ہیں امام حسین۔ ما خلقت خلقا، ما خلق اللہ خلقا الا لیعرفوہ، اللہ نے کسی کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اذا عرفوہ، امام حسین فرما رہے ہیں اذا عرفوہ عبدوہ، جب وہ پہچان لیں گے تو اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِ اللَّهِ، اور جب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے تو غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے۔ قام رجل فقال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول اللہ، ان اصحاب میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہے فرزند رسول۔ فبما معرفت اللہ، معرفت اللہ کیسے ہوگی، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا معرفت ہو، اب وہ جو مضمون ہمارا مضمون ہے اس کے اوپر استدلال کے طور پر میں یہ روایت لے کر آیا امام حسین کی۔ فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے تو گویا اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ جی الذی تجب طاعتہ، اب یہاں اپنے زمانے کے ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے تو گویا اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ امام کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اسے معرفت کہتے ہیں۔ 12 اماموں کے نام یاد کر لیے، کیا یہی کافی ہے؟ یہ معرفت نہیں ہے۔ الذی تجب طاعتہ، امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اس امام کی اطاعت کو واجب سمجھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ امام کو، حجت خدا کو انتخاب کرنے کا عوام کو کیوں حق نہیں ہے؟ قرآن نے مقابل یہ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہی خلق کرتا ہے اور اللہ ہی منتخب کرتا ہے۔ اچھا اللہ کیوں منتخب کرتا ہے؟ اس لیے کہ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا گزر رہا ہے۔ بھائی اللہ دلوں کے راز جانتا ہے نا، تو اسی کو حق ہے کہ وہ انتخاب کرے جو دلوں کے راز جانتا ہو۔ اب جو دلوں کے راز نہیں جانتا اسے انتخاب کا حق بھی نہیں ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، آپ محترم سننے والوں سے ایک لمحہ فکریہ ہے جو اس بحث میں اور اس بیان کے اندر ایک منزل پر میں لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس امام کی معرفت گویا اس کی اطاعت کے وجوب کے مترادف ہے،
یعنی امام کی معرفت کا مطلب ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی اطاعت واجب ہے. ایسا ہی ہے، یعنی میں نے اب تک یہی بات کی آپ سے، یعنی امام کی اطاعت واجب ہونا گویا اس کی معرفت ہے. امام کی معرفت کا مطلب پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کے نام یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے، توجہ، امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہو. اب دیکھیے، جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اطاعت واجب ہے، اس کے لیے یہ کتنا روشن پیغام ہے کہ وہ مطاع مطلق ہے. یعنی جو وہ کرے گا، جو وہ کہے گا، اسے ماننا لازم ہے. جو وہ بول دے اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس سے وہ روکے اس سے رکنا واجب ہے. یعنی جس کی زندگی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرے تو گویا میں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لی، اور گویا میں نے نبی کی نبوت کو سمجھ لیا، اور گویا میں نے اللہ کی توحید کو مان لیا. تو کیا اب اسی امام کا حق نہیں ہے کہ وہ قسیم النار والجنہ کہلائے؟ کیا اب اسی امام کا حق نہیں ہے؟ یعنی اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ کسی کو اشارے کر کر کے کہے، یا جنت سے اشارے کر کے کہے کہ یہ تیرا ہے، اور دوزخ سے کہے یہ تیرا ہے، یہ زیادہ آسان کام ہے یا یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ اس کی اطاعت کے ذریعے سے جنت کا راہی بنے، اس کی اطاعت کے نہ کرنے پر لوگ دوزخ کی طرف چلے جائیں؟ مجھے امام شافعی کے وہ 4 مصرے یاد آ رہے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ. اب آپ دیکھیے 2 مصروں میں انہوں نے جیم نون تے کو 3 دفعہ استعمال کیا ہے، اور تینوں مرتبہ علیحدہ مطلب میں استعمال کیا ہے. علی حبہ الجنہ، علی حبہ جنہ، علی وہ ہے جس کی محبت دوزخ کی ڈھال ہے. علی حبہ جنہ، جس کی محبت، امام شافعی ہیں بھائی. ہاں، 4 بڑے ہمارے بھائیوں کے بڑے ناموں میں ایک نام امام شافعی. فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ یعنی ڈھال، سپر ہے، ڈھال ہے، اس تک دوزخ کی آگ نہیں پہنچے گی جس کے دل کا مالک علی ہو. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. بھئی یہ مصرے کے اس دوسرے حصے کی خاطر میں آپ کو 2 شعر سنا رہا ہوں، 2 مصرے سنا رہا ہوں. پہلے مصرے کے اندر فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. امام شافعی نے فرمایا ہے کہ علی جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا ہے. ان کی اطاعت کرو گے تو جنت، ان سے بغاوت کرو گے تو دوزخ. میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام صلوات ہدیہ کریں مولا کی ذات. کچھ بیچ میں 4-5 منٹ میرے ضائع ہو گئے، اگر میں 5 منٹ زیادہ بولوں تو برداشت کیجئے گا مجھے. جی میرے مولا کا دربار ہے، اور مامون الرشید برابر میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دے کر کہا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ؟ میرے مولا رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. تو مامون الرشید کی آواز آئی، سوال تو کسی اور نے کیا تھا مگر مامون الرشید کی برابر سے آواز آئی، اے فرزند رسول یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی. ہاں، جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے نا، ایسے نبی کی ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ سرکار نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. توجہ کر لی؟
فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ امام شافعی فرما رہے ہیں جنہ، جنہ اور جنہ، یہ شعری ذوق بھی ہے نا۔ جنہ یعنی ڈھال، جنہ یعنی جنت، جنہ یعنی جن، امام الانس والجنہ، علی وہ ہے جو انسانوں اور جنوں کا امام ہے، جو انسانوں اور جنوں کا امام ہو، جو قسیم النار والجنہ ہو، وہ ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے۔ وقت تنگ ہو گیا، گفتگو کل آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ علی کی بیٹیاں بھی علی ہیں، یہ سارا گھرانہ محمد ہے اور یہ سارا گھرانہ علی ہے۔ مولا علی کے بیٹے بھی علی اور مولا علی کی بیٹیاں بھی علی۔ ایک بیٹی تو ایسی علی ہے جو زین للاب ہے، جو اپنے بابا کی زینت ہے۔ اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو رہے ہیں آپ؟ 5 محرم کی مجلس ہے۔ تین سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نبی روزانہ نماز فجر کے بعد در زہرا پر اہل بیت کو سلام کرنے آتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا ہے اور نبی کا استقبال کرتا ہے۔ آج کیا ہوا؟ دروازہ کھلا تو زینب کھڑی تھی، بی بی کی عمر اس وقت 3 سال ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے زینب کو دیکھا، پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کیا نانا اماں زہرا نے کہا ہے جا کے نانا کا استقبال کرو، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نانا اماں سے تعبیر پوچھ رہی تھی تو اماں نے فرمایا نانا آنے والے ہیں، نانا تعبیر بتائیں گے۔ نبی سامنے بیٹھ گئے، زینب میری لال بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے، اس میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے بلند آواز سے رونے کا۔ نانا ایک صحرا ہے، میں اس میں تنہا ہوں، تیز آندھی چلتی ہے، اتنی تیز آندھی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں، مجھے ایک درخت نظر آتا ہے، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد آندھی کے جھونکے سے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ نانا پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، تیز آندھی چلتی ہے، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ جاتا ہے۔ نانا دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ زینب ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ رونے والوں میں آپ سے پوچھ لوں، جس زینب کے عباس جیسا بھائی ہو، اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ شام کے حالات میں بھی بہتری عطا فرمائے، جو وہاں عزاداری میں مسائل ہیں اللہ ان عزاداروں کی غیب سے مدد فرمائے، مسلمانوں کو ہوش عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے شام میرے ساتھ چلیے، اپنے ذہنوں کو لے چلیے، وہاں 2 بیویوں کے مزار ہیں نا، ایک جناب زینب کا مزار ہے اور ایک 4 سالہ بچی کا مزار ہے، جو امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی تو اسے نیند آتی تھی۔ دونوں بیویوں کو سلام کرنے جائیں گے نا آپ انشاءاللہ، جب جناب زینب کو سلام کرنے جائیں نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفوں پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بی بی پر جسے 11 محرم کو بے کا جاوا اونٹ پر بٹھایا جانے لگا،
تو اس نے نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اب زینب ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہ جسے کوئی کربلا میں سوار کروانے والا نہیں۔ بڑا جگر ہے اس بی بی کا۔ اس بی بی کے لقبوں میں ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ۔ جس کے گرد مصیبتیں طواف کر رہی ہو نا، اسے کہتے ہیں زینب کبریٰ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس بی بی کے پاس تو بہت کمائی ہے، سارے بچے اسی بی بی کے بچے ہیں۔ علی اکبر کو بھی تو اسی نے پالا ہے، عباس کے لیے بھی تو یہی سہارا اور یہی مربیہ ہے، یہی ماں بن کے رہی ہے نا۔ لیکن عزادارو، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر میرے ساتھ آ جائیے۔ 2 بچوں کا ماتم ہے، ایک کون کہتے ہیں، ایک کو محمد۔ دونوں شہزادوں کو میری بیوی نے تیار کر کے روانہ کیا، جاؤ جا کے ماموں پہ جان قربان کر دو۔ اور اون محمد جب میدان کربلا میں اترے ہیں تو دونوں نے اس انداز سے اپنا جہاد کیا ہے۔ جب بھیجا تھا نا جناب زینب نے تو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ وہ لوگ بولیں کہ یہ کون آئے ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے تمہاری تلوار سے کہ تم علی کے نواسے ہو۔ جہاد کرتے کرتے دونوں بچوں کی خبر آئی کہ دونوں بچے لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے چلے گئے، تو بے چینی سے دیوری پر آ گئیں اور جناب فضہ سے کہا، فضہ عباس کو بلا لاؤ۔ جناب عباس آ کے کھڑے ہوئے، آقا زادی آپ نے مجھے یاد کیا عباس، بس اتنا جا کے ان بچوں کو آواز دے دو کہ اے اون و محمد تم لڑتے لڑتے جہاں چاہو جاؤ، مگر یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھائی حسین پیاسا ہے، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی عزادارو۔ دونوں شہزادوں نے اپنا جہاد کیا اور آخر زخموں کی تاب نہ لا کے گھوڑوں سے گرنا شروع ہوئے۔ امام حسین نے دونوں بچوں کے جنازے اٹھائے اور لائے ہیں گنج شہیدہ کی طرف۔ ساری بیویوں نے استقبال کیا مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی۔ معلوم ہوا خیمے کی پشت پر میری بیوی سجدے کی حالت میں ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔